موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر اتنی نوازشیں کی، اتنی عنایتیں کی، اتنی نعمتیں ان کے اوپر اتاری، اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں، ارض مقدسہ اریحا کے اندر حملہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے عذر پیش کر دیا، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے اولو العزم پیغمبر ہیں، اٹکا سا جواب دے دیا، ان فیہا قوم جبارین، بڑے زور آور لوگ اس میں، بڑے طاقتور قوم اس میں رہتی ہے، ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے، انا لن ندخلها ابدا، کبھی بھی نہیں رہا، کسی قیمت پر نہیں داخل ہوں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں نکل جائیں گے وہ لوگ تب ہم اس میں جا سکتے ہیں، پکی پکائی روٹی کھا لیں گے، محنت و مشقت کر کے ہل چلاویں، آپ پاشی کریں، کٹنی کریں، دھونی کریں، پسائی کریں، گھسائی کریں، چولہا جلائیں، آگ جھیلیں، دھواں برداشت کریں، پکائیں، کھائیں، نہیں، یہ سب مشقت ہم نہیں برداشت۔ آپ آگے کیا کہا؟ دو آدمیوں نے، حضرت یوشع ابن نون اور ایک دوسرے کالب نے یقنا، ان لوگوں نے جب سمجھایا قوم کو، کہا کہ ارے تم حملہ تو کرو، جاؤ تو دروازے میں داخل ہو جاؤ، تم اللہ پر بھروسہ کر کے، خدا کی قسم اگر تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی فتح یاب رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ کہا کہ انا لن ندخلها ابدا، ہم کسی قیمت پر نہیں داخل ہوں گے، نہیں جائیں گے، اور اگر اتنا ہی شوق ہے تو اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگو، اگر میری پچھلے 3 جمعہ کے بیانات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی آج کا یہ مختصر سا بیان ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی معزز قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پر پہلے ہی پارے الف لام میم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے،
اور میں نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ ایک زمانہ آیا تھا جب ایک شہر جس کا نام مفسرین نے اریحہ بتلایا ہے اور بعض مفسرین نے بیت المقدس قرار دیا ہے، اس پہ عمالقہ نامی کافر قوم نے غلبہ پا لیا، اس پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال باہر کیا، ان کی عورتوں، لڑکوں، بچوں کو غلام بنا لیا، باندی بنا لیا اور ان لوگوں کو شہر سے نکال باہر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس ارض مقدسہ میں، وہ سرزمین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی حملہ کر کے اس کو واگزار کرا لو عمالقہ سے اور اپنے قبضے میں لے لو۔ اور اس ترغیب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے اوپر اللہ کے جو احسانات تھے اس کو بھی یاد دلایا کہ جب آدمی کو اس کے اسلاف کے اوپر، اس کے آباء و اجداد کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو یاد دلایا جاتا ہے تو آدمی کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کرنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم فرمایا، بہت سارے انبیاء پیدا فرمائے۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام بنی اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 ہزار پیغمبر پیدا فرمائے، اتنے انبیاء کا سلسلہ رہا، اور نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بڑے عظیم المرتبت، بڑے جلیل القدر بادشاہ ہوئے۔ پھر اسی خاندان میں نیچے آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ تو بادشاہت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا حال یہ کہ وہ بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے زرہیں بناتے ہیں اور لوہے وغیرہ سے اس طریقے سے کڑیاں بنا لیتے ہیں، لوہے وغیرہ کو اس طریقے سے جوڑ لیتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موم کو موڑ لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ جب یہ تلاوت کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے، پہاڑوں سے بھی آواز آتی، اور صرف پہاڑ نہیں، اڑتے ہوئے پرندے بھی پڑھنے لگتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ایسی عطا ہوئی کہ بادشاہت انسان تو انسان،
जिन्नातों के ऊपर बादशाहत, परिंदों के ऊपर बादशाहत, चींटियों तक के ऊपर बादशाहत, हवाओं के ऊपर बादशाहत। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात का बयान किया है कि उनको अल्लाह ने कैसा तख्त अता फरमाया था। वो हवाओं को हुक्म देते थे, हवाओं को यहां चलना है। एक सुबह में 1 महीने की मसाफत तय कर लेते थे और एक शाम में 1 महीने की मसाफत से वापस तशरीफ ले आते। हवाओं के ऊपर अल्लाह, चोटियों के ऊपर। एक मर्तबा अपने लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चूंटियां गोल की गोल हैं। उन चूंटियों की मलका ने, सरदार ने जब देखा ये लाओ लश्कर आते हुए, तो उसने अपनी चूंटियों से कहा, अब देखिए चूंटियों की जबान, चूंटियों से उसने कहा, वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नम्ल खुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों अपने अपने बिलों में, सुराखों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें रौंद दें और उन बेचारों को पता भी नहीं हो, उनका कोई कसूर भी नहीं होगा। घोड़ों पे जब दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वो घोड़े पर सवारी करने वाले कोई घोड़े की टाप के नीचे को थोड़ी ही देखते रहते हैं, वो तो आगे देखते हैं, उनकी मंजिल आगे, वहां उनकी निगाहें होती हैं। नीचे क्या उनके पैरों तले आ गया, किसको रौंद दिया, कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए अपने बचाव की खुद फिक्र करें, सुराखों में और बिलों में दाखिल हो जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के बारे में मालूम हुआ, बिल्कीस के बारे में। ये इनका हुदहुद परिंदा है। एक मर्तबा एक जगह जाकर के तमाम लाओ लश्कर की उसका जायजा लिया, इंसानों का जायजा लिया, परिंदों का जायजा लिया, चरिंदों का जायजा लिया, 4 टांग वाले जानवरों का जायजा लिया, सबों का जायजा ले रहे। फरमाया कि मालिया ला अरल हुदहुद, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। वो बगैर इजाजत गैर हाजिर तो नहीं है? अगर बगैर इजाजत गैर हाजिर होगा तो मैं उसे सख्त तरीन सजा दूंगा, हो सकता है मैं उसे ज़बह ही कर डालूं। इतने ही में हुदहुद आ गया और उसने कहा, जीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं आपके पास मुल्क सबा से एक पुख्ता तस्दीकी तहकीकी खबर लेकर के आया हूं जिसकी आपको भी कोई खबर नहीं। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम, वहां मैंने देखा है मुल्क सबा के अंदर की एक औरत है और औरत अपने मुल्क के रिआया की बादशाह है। भला बतलाइए। और साथ साथ ये कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की परस्तिश करती है। आप नबी और पैगंबर हैं और आपके बगल में शिर्क हो रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत इस्लाम दिया मुल्क सबा को। बिल्कीस ने अपना फौरन ही मशवरा के लिए मीटिंग तलब कर लिया वज़रा की। कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास खत आया है, उस खत के अंदर ये अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। और उसके बाद जो बादशाहों का अंदाज होता है वो अंदाज है रोब दाब वाला, धमकी भी है कि मुसलमान होकर के ताबेदारी अख्तियार करके आ जाओ, वरना मैं ऐसी फौज लेकर के आऊंगा जिसके मुकाबले की तुम्हारे अंदर कोई सकत और ताकत नहीं होगी। वज़ारा मिनिस्टर जो होते हैं आगे पीछे करने वाले, वो सब तो बहुत ज्यादा लफंग तफंग दिखाते रहते हैं, बहुत मुतकब्बिराना बात बोलते हैं। लेकिन मिल्का सबा ने कहा, बिल्कीस ने कहा कि नहीं, हम जरा उनका इम्तिहान लेते हैं। अगर वो नबी होंगे तो वो हमारे बात को रद्द कर देंगे और दुनियादार होंगे तो कबूल कर लेंगे। हदाया तहाफ लेकर के हम भेजते और करोड़ों अरबों का हदिया तोहफा, सोने की ईंटें और गुलाम और खादिम और ये और वो और दुनिया जहान भेजा उसने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया
ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. لے جاؤ اپنے ہدیے، تم لوگ خوش رہو اپنے ہدیے میں، ہم کو اللہ نے جو دیا ہے ہمارے لیے بہت کافی، ہم اس میں خوش ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ آ جاؤ تابع دار ہو کر، مسلمان ہو کر. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو اپنے لوگوں کو جمع کیا. بھائی بلقیس کا تخت شاہی کون اٹھا کر کے لائے گا؟ تو ایک جنات دیو ہیکل، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے لے آؤں گا آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے. دیو ہیکل جنات نے تو یہ کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. مثلا اگر صبح میں 8 بجے یہ مجلس شروع ہوئی ہے اور 1 بجے تک یا 12 بجے تک مجلس چلتی ہے تو گویا 12 بجے سے پہلے لے آؤں گا. 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے. لیکن ایک انسانوں میں ایک منسٹر تھا، ان کا وزیر تھا، آصف ابن برخیہ تاریخی میں ان کا نام آتا ہے. انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، آپ کی نگاہ جھپکتے ہوئے، پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور یہ بولے اور تخت شاہی یہاں موجود، تخت شاہی موجود. اب وہ وہاں سے روانہ ہوئی ہے اپنا تخت اپنے ملک میں چھوڑ کر کے، اور جب روانہ ہو چکی ہے تو اب پیچھے سے اس کا تخت شاہی یہاں پہلے سے آ کر کے، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پانی کے اوپر، بہت بڑے تالاب یا ندی کے اوپر اس کو لگا دیا. شیشے کا تھا اور تھوڑی تبدیلی بھی کر دیا ہلکی پھلکی. بہرحال مجھے اس پورے قصے کو بیان کرنا نہیں، اصل یہ بیان کرنا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر اتنی نوازشیں کی، اتنی عنایتیں کی، اتنی نعمتیں ان کے اوپر اتاری. اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں ارض مقدسہ اریحا کے اندر حملہ کر کے داخل ہو جاؤ. ان لوگوں نے عذر پیش کر دیا. نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل میں سب سے اولو العزم پیغمبر ہیں. اٹکا سا جواب دے دیا. ان فیہا قوم جبارین، بڑے زور آور لوگ اس میں، بڑے طاقتور قوم اس میں رہتی ہے، ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے. انا لن ندخلها ابدا، کبھی بھی نہیں رہا، کسی قیمت پر نہیں داخل ہوں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں نکل جائیں گے وہ لوگ تب ہم اس میں جا سکتے ہیں. پکی پکائی روٹی کھا لیں گے، محنت و مشقت کر کے ہل چلاویں، آپ پاشی کریں، کٹنی کریں، دھونی کریں، پسائی کریں، گھسائی کریں، چولہا جلائیں، آگ جھیلیں، دھواں برداشت کریں، پکائیں، کھائیں، نہیں، یہ سب مشقت ہم نہیں برداشت. آپ آگے کیا کہا؟ 2 آدمیوں نے، حضرت یوشع ابن نون اور ایک دوسرے کالب نے یقنا، ان لوگوں نے جب سمجھایا قوم کو، کہا کہ ارے تم حملہ تو کرو، جاؤ تو دروازے میں داخل ہو جاؤ، تم اللہ پر بھروسہ کر کے، خدا کی قسم اگر تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی فتح یاب رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وعدہ ہے اللہ کا. کہا کہ انا لن ندخلها ابدا، ہم کسی قیمت پر نہیں داخل ہوں گے، نہیں جائیں گے. اور اگر اتنا ہی شوق ہے تو اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، دونوں جا کر کے لڑ بھڑ کر کے ان کو نکال دو وہاں سے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے. میرے دوستو، قصور قیادت کا نہیں ہوتا، قصور امامت و پیشوائی کا نہیں ہوتا، قصور سیادت اور رہبری کا نہیں ہوتا. آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی مصیبتوں کو اس نے کس طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے مول لی. نبی اور پیغمبر کہہ رہا ہے اور اس کو ٹکا سا جواب مل رہا ہے. میرے دوستو، آج عامت
मुस्लिमीन का हमारे लोगों का क्या हाल है। हम लोगों ने रात दिन दुखड़ा रोना रोते रहते हैं क़यादत का हमारा कायद नहीं। हम कहते हैं खुदा की कसम तुम्हारे कायद तो हैं, लेकिन तुम कायद के पीछे चलना ही नहीं चाहते। तुम्हारे तो दिलों के अंदर, सीनों के अंदर और ज़हन और दिलो दिमाग बल्कि पूरे जिस्म जान के अंदर, रगो रेशे के अंदर कुफ्र और शिर्क और लालच और मौत से दूरी और मौत से खौफ ये भरा हुआ है, जिसकी वजह से तुम कायदीन के पीछे चलना गवारा है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को समझ अता फरमाए और क़यादत को समझने की तौफीक अता फरमाए और क़यादत और रहबरी करने वालों की बातों को मान कर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझ अता